السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ مختلف سیاسی ایشوز کے اوپر تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن آج پروگرام کے آغاز میں اس افسوسناک واقعے کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے جو کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے۔ گزشتہ روز پورا بلوچستان اور اس کے بعد پورا ملک ہم نے سوگوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ جب تک یہ پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرینز کے اوپر، یہ جو کارروائی ہے، جس طریقے سے دہشت گردوں نے منظم انداز میں بلوچستان میں یہ جو ٹرین تھی جو کہ کوئٹہ سے پشاور کا رخ کر رہی تھی، اس ٹرین کو روکا، اس کو ہائی جیک کیا، اپنی نوعیت کا بڑا مختلف واقعہ ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نامساعد حالات اور انتہائی مشکل اور دشوار ترین علاقہ ہونے کے باوجود بھی سیکیورٹی کے ادارے وہاں موجود تھے، اور وہاں پر تقریباً کہا یہ جا رہا ہے اب تک کی انفارمیشن کے مطابق کہ قریب جو پیسنجرز ہیں ان کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ کئی دہشت گرد مارے گئے ہیں، لیکن اب المیہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بات تو بہت کی جاتی ہے، لیکن اصل جو مسائل ہیں ان کے اوپر گراس روٹ لیول کے اوپر کتنا کام ہوتا ہے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا اپنی نوعیت کا ایک اہم فیکٹر ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ آیا اس واقعے کے بعد، جہاں بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اے پی ایس سانحے کے بعد جس طرح پشاور میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک کنسنسس کے ساتھ ایک نیشنل ایکشن پلان جنہوں نے بنایا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی بہت سی رکاوٹیں ہوئی تھیں، اور 3 یا 4 نکات کے علاوہ باقی نکات کے اوپر عمل درآمد کرنے میں کئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس کی حامی بھی نہیں تھی، اور ان کی طرف سے مسائل بھی پیدا کیے گئے۔ کیا اس قسم کے واقعات کے بعد بلوچستان کے حوالے سے بھی ایسا کوئی ایکشن پلان بننا چاہیے یا پورے ملک کے حوالے سے بننا چاہیے؟ دوسرا، ہم اس قسم کا ماحول بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن ایک گرینڈ الائنس بنانے کے لیے تیار ہے کہ اس حکومت کو چلتا کیا جائے۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ اپوزیشن سڑکوں پر آئے گی۔ کیا اس طرح کا غیر مستحکم ماحول پاکستان کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ نہیں بنے گا؟ انہی تمام ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک ایسی جمع موجود ہیں جس نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے مشکل فیصلے کیے، ہمیشہ کڑوی گولی نکلی، بہت عرصے سے سندھ کے اندر مسائل کا شکار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سندھ اور خاص طور پر جو وہاں کے اردو سپیکنگ لوگ ہیں ان کی آواز بنتے رہے ہیں، اور خاص طور پر پارلیمنٹ میں بھی بنتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا کوئی عمل نہیں کرنے کی کوشش کی جو کہ غیر جمہوری رہا ہو، اور ہمیشہ یہی رائے دی کہ جو ملک اور قوم کی خاطر بہتر ہے، جو جمہوریت اور پارلیمان کی خاطر بہتر ہے، انہی پر عمل کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کا صلہ، ان چیزوں کا صلہ اس جماعت کو بظاہر ملتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ اسی کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ترین رہنماؤں میں شامل اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ فاروق صاحب، سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ پروگرام میں پہلی مرتبہ آ رہے ہیں۔ سر، اس سے پہلے کہ میں آپ کی جماعت اور جو سیاسی مسائل ہیں اس پر آؤں، یہ جو جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہے سر، ٹیررزم کے جو روٹس ہیں وہ تو بلوچستان میں آ رہی تھی، لیکن جو اب باتیں آ رہی ہیں کہ افغانستان سے وہ لوگ لنکڈ ہیں، وہاں پر بات چیت کر رہے ہیں، اور پھر بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح اس واقعے کے اوپر پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہماری فوج اور حکومت کے خلاف، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کے خیال میں ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت بحیثیت قوم؟ اب میرے خیال میں یہ شاید ہماری تاریخ کا ایک اور بڑا چیلنج ہے نا، جس کا اب ہمیں سامنا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جسے ہم نے کہا، اور جو افغانستان میں اس وقت حملے ہوئے تھے، صدر پرویز مشرف کی حکومت تھی، تو ناقد جو تھے وہ تنقید کرنے والے وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ ہم اسے اپنی جنگ کیوں بنا رہے ہیں، وہ ایک ایشو ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں ایک موقع ملا تھا نا، پوری دنیا کے ساتھ ہمارا ربط اور تعاون کا سلسلہ بہت گہرا ہو گیا تھا، اور پوری دنیا میں ہماری پذیرائی تھی کہ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں۔ بالکل۔ ایم کیو ایم پاکستان بھی یہ کلیم کرتی تھی کہ ہم فرنٹ لائن پارٹی ہے، جس نے سب سے پہلے 9/11 کو کنڈیم بھی کیا اور اس کے لیے ریلی بھی نکالی وہاں کے متاثرین کے لیے۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلا ایشو اس میں جو آتا ہے وہ تو انسانیت، کہ دیکھنا کہ کون سا مذہب اجازت دے گا اس بات کی، چاہے وہ آپ اپنے علاقے کے اختیارات وسائل کے لیے بھی کوئی جدوجہد کر رہے ہوں تو وہ سیاسی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ تشدد سے تشدد ہی بڑھتا ہے اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اور اس کے ہمیشہ منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں حکومت کو کرٹیسائز کرے اپوزیشن یا اور لوگ جو کرنا چاہیں، لیکن سر جوڑ کر بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے کہ جو گیپ تھا، اور ہم بظاہر سمجھ رہے تھے کہ ہر طرح کی دہشت گردی پہ قابو پا لیا گیا، ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جس کا سب سے پہلا مسودہ ایم کیو ایم نے دیا تھا، کاؤنٹر ٹیررزم، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی، اس کے بہت سے نکات چودھری نثار تھے اس وقت، انہوں نے لیے، لیکن دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر جسے کہتے ہیں کہ مدرسہ ریفارمز نہیں ہوئے تھے، اس میں بھی ابھی حال ہی میں ایک بل آیا، اس پہ بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ پوری دنیا میں اگر جرائم کم ہوئے مختلف ممالک میں،
اور اگر وہاں دہشت گردی نے سر نہیں اٹھایا یا اس کی سر کو بھی کر دی گئی، اس میں سب سے بڑا رول کمیونٹی پولیسنگ کا ہوتا ہے، نیبرہڈ واچ اینڈ واٹ کا ہوتا ہے۔ وہ علاقوں سے ایسے رجحانات آپ کو پہنچاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو کہ بے چینی ہے، لوگوں میں اضطراب ہے، احساس محرومی ہے، احساس بیگانگی ہے، اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرنا، انہیں تعلیم کی طرف لانا، صحت کی بنیادی سہولتیں دے دینا، پانی اور دوسرا انفراسٹرکچر ہے، نکاسیات، یہ ساری چیزیں اگر امپاور ہو جائے لوکل گورنمنٹ کا نظام، یہ جو ہمارا جسے ہم کہتے ہیں کہ 27واں آئینی ترمیمی بل ہونا چاہیے، جس کی کمٹمنٹ پی ایم ایل این نے بھی کی ہے۔ اور یہ آپ کی بہت عرصے سے ڈیمانڈ بھی ہے آپ کی جماعت کی کہ بلدیاتی نظام کو فعال کیا جائے۔ اب تو میں دیکھتا ہوں جو نئی جنریشن آئی ہے نا پی ایم ایل این میں، وہ سب کے فیصد سے بھی زیادہ اس سے متفق ہے، اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ جس طرح 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری تھی، یہ مقامی اور شہروں اور ضلعوں کی خود مختاری ہے، انہیں مؤثر بنانا، با وسیلہ بنانا، انہیں با اختیار بنانا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہوگا نا تو آپ دیکھیں معیشت بھی بہت تیزی سے ترقی کرے گی، یہ ترقی کی انجن بنے گے۔ اور جو لیڈرشپ بھی آئے گی سر، وہ بھی تھوڑی ٹرین ہو کے آئے گی آپ لوگوں کی طرح۔ اچھا، اب اس میں دو سوال ہیں۔ اب ایک تو یہ کہ ایک تو یہ سانحہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جس طرح باقی پارٹیز یکسو ہیں کہ یہ غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے، وہیں پاکستان تحریک انصاف بڑا کرٹیسائز کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ، سیکورٹی اداروں پہ، وہ آرمی چیف کی استعفے تک کا ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ آپ کے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس وقت گورنمنٹ اور اداروں کے ساتھ بیٹھ کے، جس طرح آپ نے بات کی نیشنل ایکشن پلان کی، اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے؟ دوسرا، اس بل کے حوالے سے ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گی کہ آپ کی جماعت سے نون لیگ کا بھی جب پچھلا دور تھا وعدہ ہوا کہ اس پہ کام ہوگا، پی ٹی آئی انہوں نے تو بلدیاتی الیکشن ہی نہیں ہونے دیے 2 صوبوں میں بڑے عرصے تک۔ وجہ کیا ہے کہ جب حکومت میں آتی ہے کوئی جماعت تو وہ سب سے لیسٹ پرائیورٹی کیوں ہو جاتی ہے اس کی؟ اسی لیے میں تو تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، چھوٹی جماعتیں یا علاقائی جماعتیں، وہ ان کے گورننس جو حکمرانی کا طرز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، یا ان کی جو پالیسی ہوتی ہے، ان کا انحصار اور جس طرح وہ وسائل کو تقسیم کرتے ہیں، تو چھوٹی جماعتوں کا بہت زیادہ رول نہیں ہوتا پالیسی بنانے میں۔ لیکن جب اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو بڑی جماعتوں کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے میچورٹی کا مظاہرہ کرنا۔ دیکھیں، ایم کیو ایم کے پاس بھی یہ موقع تھا کہ آرمی پبلک اسکول پہ جب ہوا تو ہم اللہ نہ کرے کوئی ایسی پوزیشن لیتے کہ پہلے ہماری یہ شرائط منظور کریں۔ ہم نے کہا یہ جو ہمارے مسائل ہیں، 26ویں ترمیم پہ کوئی سٹینڈ نہیں لیا، آپ نے سپورٹ کیا۔ ہم نے دیکھیں، جب بھی کوئی ایک بڑا موقع ہے ریفارمز ہے نا، عدلیہ کی ریفارمز کی بات ہوئی تو ہم ساتھ کھڑے ہوئے، دہشت گردی کا سرکوبی تھی، خاتمہ کرنا تھا، ہم ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اگر کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، گینگ وار تھے، اسٹریٹ کرائم تھا، سب کچھ ہو رہا تھا روزانہ، تو اس میں بھی سب سے پہلے ہم نے ہی تو مطالبہ کیا تھا۔ نواز شریف صاحب کی اس وقت جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کے بعد جو 2013 میں آئی تھی، سب سے پہلے تو ہم نے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بھائی رینجرز کو بلائیں یا فوج کو بلائیں، اور یہ جو گینگز بنے ہوئے چاہے کسی کے نام سے ہو۔ اچھا، اور ہر سیاسی جماعت میں کہیں نہ کہیں ایسے عناصر ہوتے ہیں جو شیلٹر لیتے ہیں، تو ان کی سر کو بھی ان جماعتوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی ایک جماعت میں کچھ 2-4 لوگ ایسے ہیں تو اس پوری جماعت کو ہی دیوار سے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ انتظامی جو طریقہ ہوتا ہے نا، اس میں یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بے قصور لوگوں پر کم سے کم اس کا جو ہے بوجھ آنا چاہیے، اس طرح کی کسی کارروائی کا جو انتظامی ہو، جو عسکری ہو، تو تھوڑا ہمیں وہاں لحاظ کرنا ہے، خیال کرنا ہے۔ جب اس طرح کے آپریشنز ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں میں اور زیادہ نفرتیں بڑھتی ہیں، اور زیادہ وہ ان کی طرف ہو جاتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہیں، اور یقیناً کچھ ظلم ہوا آتا ہے، کچھ ناانصافی ہے۔ تو ہمیں ان سارے پہلوؤں پہ غور کرنا ہوگا کہ بلوچستان میں بھی احساس محرومی، احساس بیگانگی، احساس عدم تحفظ آج کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اچھا، کئی بار لوگ وہاں پر اس طرح کی کارروائیاں زمینی علاقوں میں کر کے پھر پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، پھر انہیں منایا جاتا ہے، پھر ان کے کئی لوگ جو مختلف تنظیم ہیں وہ ہتھیار ڈالتی ہیں، وہ آ بھی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ان سے کچھ وعدے وعید کیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں، مین اسٹریم میں پاکستان کے قومی دھارے میں آئیں، لیکن وہ وعدے وفا نہیں ہوتے۔ وعدے وفا نہیں، آپ بھی انہی متاثرین میں سے، میں اسی پہ آتی ہوں سر، کہ آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بھی 26ویں ترمیم کا حوالہ دیا۔ میرا خیال یہ کہ ہر دور حکومت میں اور ہر مشکل ٹائم پہ آپ سے وعدہ ضرور ہوا، لیکن میں نے وہ وفا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے 22 سالہ کریئر میں۔ شاذ و نادر ہی ایسا ہوا۔ اب اس مرتبہ جب 26ویں ترمیم پہ بلدیاتی
بلدیاتی. میرا خیال یہ کہ وہ بڑا اولین ایک جب بھی کبھی ہم بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ بلدیاتی سسٹم کو ایٹ لیسٹ فعال کر دیں. اب ایک تو یہ بتائیں کہ اب مصطفیٰ کمال صاحب کی انڈکشن ہوئی ہے کیبنٹ میں, تو کیا اس پہ بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ ہم کچھ ایم کیو ایم کی ریزرویشنز کو بھی دور کریں گے؟ دوسرا, زرداری صاحب نے ابھی جو خطاب کیا تھا جوائنٹ سیشن سے, اس میں انہوں نے ہلکا سا گزرتے گزرتے وہ نہری جو مسائل ہیں اس کا ذکر کر دیا کہ وہ جو نہریں نکالی جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی کچھ سوچنا چاہیے. پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے آپ کے خیال میں, اس کو ایم کیو ایم سپورٹ کرتی ہے یا آپ کے خیال میں ایکچوئل پکچر ہے کیا؟ یہ دو حوالوں سے آپ کا کامنٹ. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ جو پیپلز پارٹی کا موقف آپ نے بتایا, جو نہری جو معاملات ہیں اور جو پانی کوئی نئی کینال ہے چولستان کی طرف جائے گی اور کچھ منصوبے ہیں جو زرعی ترقی میں نجی شعبے کو شامل کر کے زرعی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا, تو ایس آئی ایف سی کا حصہ ہے غالباً, ایس آئی ایف سی کا. تو یہ دیکھیں آئیڈیا برا نہیں ہے اس میں. میرے خیال میں یہ چیزیں اگر ہماری جو زمینیں ہیں دستیاب اور انہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, اور ان کو اگر زرخیز بنایا جائے تو اس سے پورے ملک کی اکانومی اور لوگوں کی حالت جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی. لیکن پانیوں کی تقسیم کا ایک مسئلہ جو رہا ہے, جو ہماری واٹر ریکارڈ ہوا تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا 1990 میں, اسے نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا, لیکن بعد میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو خود اس نے, مصطفیٰ کھر صاحب تھے آبپاشی کے وزیر, انہوں نے خود جو 2 بلین ایکڑ فیٹ پانی سندھ کو زیادہ ملا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا, کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو پیپلز محترمہ بے نظیر کی حکومت تھی, اور اگر اسی حکومت میں نواز شریف صاحب نے تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ یا پھر پنجاب سے وزیر اعظم ہونے کے باوجود بھی اس کو انڈورس کیا, اچھا کام ہوا تھا. لیکن پھر ایک پنجاب ہی کے وزیر تھے جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت میں, انہوں نے وہ سندھ کا جو اضافی کوٹا تھا وہ روک لیا. اچھا پھر دیکھیں, کوٹا تو آپ دے نہ دیں, لیکن اگر لوور ریپیرین پروونسز جو ہے نا, اگر بلوچستان تھوڑا نیچے ہے, سندھ بھی نیچے ہے, دریا اوپر سے آ رہے ہیں, وہاں پر بھی کچھ بند بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ بند وہیں بنے گا جہاں بڑے دریا اور جہاں سے ہیڈ ورک سے جہاں سے پانی آ رہا ہے. تو تربیلا, منگلا اور اسی طرح اور جو کچھ بھی بن رہے ہیں ڈیمز, نیچے اگر ڈیمز جب تک نہیں بنیں گے نا تو لوگوں میں یہ احساس تفکر رہے گا کہ یہ ہمارا پانی کسی اور کو دیا جا رہا ہے. اس کی مانیٹرنگ میٹرنگ ایسی ہونی چاہیے, یعنی تھوڑا سا اس کو سائنٹیفک طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کامن انٹرسٹ میں مسئلے کو لا کے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو یقین کرا کے ان کی باتوں کو سن کے کہ وہ یہ دیکھیں, اس طرح تو پریزیڈنٹ اگر بیان دے دے جو کہ وفاقی نمائندے ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ایشو کے ساتھ, انٹیگریشن کی, ان کے درمیان یکجہتی کی علامت ہے, اگر وہ کسی چیز پہ کنسرن دے رہے ہیں تو اس پہ غور کرنا چاہیے. پھر جب اگر سندھ کے پانی کی بات ہوگی تو کراچی میں 16 سالوں سے K4 کے منصوبے پر عمل درآمدی شروع نہیں ہوا. واٹر بورڈ جو صوبائی حکومت کے پاس ہے وہ پھر بڑی مشکل سے وابلا کو دیا گیا, تو اب کہیں جا کے 50% اس پہ کام مکمل ہوا, اور اگلے سال یہ خوشخبری ہم کراچی کے عوام کو دے رہے ہیں کہ انہیں 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی اگلے سال مل جائے گا جولائی اور دسمبر کے بیچ میں. تو یہ دیکھیں ساری چیزوں کے اوپر مسلسل نگرانی کر کے ان منصوبوں کی رفتار کو تیز سے تیز کر کے ان میں جو رکاوٹ ہے ان کو دور کر کے یکسوئی جسے کہتے ہیں نا اس کے ساتھ اگر آپ توجہ سے, اب آرمی پبلک اسکول کے بعد دوبارہ اس طرح کی سیاسی جماعتوں جس میں افواج پاکستان کے سربراہ بھی ہوں, جس میں ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ان کے سربراہ بھی ہوں, اور ساری سیاسی جماعتیں آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں, مجھے لگتا ہے پھر وہ وقت آ گیا جو اے پی ایس کے وقت تھا. تو سر آپ کا, لیکن دوسرا جو سوال کا حصہ تھا میرا وہ یہ تھا کہ آپ کی جماعت کے ساتھ جو ایشوز ایڈریس ہوئے تھے وہ کیوں نہیں ان پر عمل درآمد, اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں میری جو سب سے بڑی امید ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چونکہ وسائل ملک کے اتنے نہیں ہیں کہ وہ پورے ملک میں خرچ کر سکے, تو وہ چلے جاتے ہیں اپنی کانسٹیٹیونسیز میں, کہ جیسے اگر پنجاب ہمارا کسی کی کانسٹیٹیونسی ہے تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ نیچرلی بھی کہیں اور تھوڑا سا یہ پولیٹیکل ڈیپتھ کی کمی کہیں تو وہاں توجہ زیادہ ہے اس وقت پنجاب کے اندر جو کچھ بھی, سندھ میں وہ توجہ نہیں ہے. وہ جو 2-3 کوریڈور کھول دیے ہیں جو بسوں کے کوریڈور ہیں, بھائی دیکھیں اسلام آباد میں بسیں بھی چل رہی ہیں, راولپنڈی میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ, گلاس ٹرین بھی چلنے والی ہے یہاں سے, لاہور میں ایک ٹرین چل گئی, لیکن کراچی کا جو ماس ٹرانزٹ منصوبہ جب میں نے وفاق میں بھیجا اور کینیڈا کی فرم اس کو کرنے کے لیے آ رہی تھی بلٹ آپریٹ اور ٹرانسفر میں, تو وہ منصوبہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا. تو یہ کراچی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے اس پر باقی تمام جماعتوں کا ایک
نیشنل کنسنسس ہے جو کہ ہمارے لیے تو ایک باعث تشویش و تکلیف ہے، لیکن کراچی کی اہمیت جتنی قومی ہے، جتنی معاشی ہے، کسی اور شہر کی اتنی اس قدر نہیں. تو اس کا مطلب آپ جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اس کو کاٹ رہے ہیں ہمیں نظر انداز کر کے. آپ 100 ارب روپے کہیں بھی خرچ کر دیں، میاں والی میں یا چکوال میں جو خرچ ہوئے تھے پچھلے دور میں، کہیں بھی خرچ کر دیں، 100 ارب خرچ کر دیں، لیکن تھوڑا بہت تو کراچی کو ملنا قومی چاہیے. ترقی کی رفتار میں اضافہ نہیں ہوگا. 0.1% بھی اضافہ نہیں ہوتا. Exactly، بالکل. کراچی میں اگر 100 ارب کی انویسٹمنٹ آپ کریں گے تو آپ کی ایک سال میں آپ کی قومی ترقی سر کی وہاں پر رفتار. تو انڈسٹریل ایریا میں بھی روڈ جو ہیں وہیں کے انڈسٹریلسٹ پیسے جوڑ کے بنواتے ہیں. مطلب میں تو چشمدید گواہ ہوں اس چیز کی. تو پھر ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے کتنے ہیں. ڈومیسٹک انڈسٹری کے زون پڑے ہوئے ہیں. سرکار اس میں اچھا عمل وہ بالکل یہ نہیں کر دیکھیں، رہی. ہو سکتا ہے کسی کی سوچ یہ ہو کہ یہ انڈسٹری جب کراچی سے ختم ہوگی تو لا محالہ پھر یہ پنجاب جائے گی. ہاں تو پنجاب یہ شفٹ ہوئی، لیکن پھر پورے ملک میں جو اس وقت سچویشن ہے معیشت کی اور جو حالات ہیں کہ کاٹن جو کہ ہمارا پرائڈ تھی، بالکل ہماری سلور فائبر جو ہمارا افتخار کا ریزن، وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے چائنا سے. 40% ریڈکشن ہوئی ہے اس کی اس میں کراپ میں. ہاں بالکل. دیکھیں نا 13 ملین اور اب سر گندم کا بھی بہت برا حال ہونے والا ہے. 13 ملین بل سے ہم 5 ملین. اب ان ساری باتوں کو کمپریہنسولی ایک نیشنل ایجنڈا، ایک نیشنل پالیسی کی ضرورت ہے. ساری جماعتوں کا اپنا ایجنڈا، اپنا منشور ہو، لیکن سب جماعتیں ساتھ جوڑ کر یہ کہیں گی اچھا میرا ایجنڈا 10 سال بعد بھی اس پر عمل درآمد ہوگا نا. میں راضی ہوں اگر قومی ایک ایجنڈا بن جائے، ساری سیاسی جماعتیں اس پہ دستخط کریں کہ معاشی پالیسیاں، معیشت وہ ایک مرتبہ قومی ایجنڈے میں طے ہو جائے، چاہے پھر کسی کی بھی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. اچھا لاسٹ فیو منٹس ہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے سر یہ فرمائے گا کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ دنوں پہلے کراچی میں بھی آپ کا ایک دفتر تھا، وہاں پر بڑا احتجاج ہوا تھا. پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ جب ابھی اوتھ ٹیکنگ ہو رہی تھی، مصطفیٰ کمال صاحب کو پتہ نہیں تھا اس اوتھ ٹیکنگ کا. سر پارٹی میں، ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں، obviously نون لیگ میں بھی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم بھی اس قسم کے کچھ کرٹیکل دور سے گزر رہی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ایم کیو ایم تو ہر دور میں مختلف طرح کی کریٹیکل سچویشن سے گزری ہے، بیرونی بھی اور اندرونی بھی. بالکل. دیکھیں نا ایک وقت تھا کہ وہ ہمارے یہاں سے نکل کے ایک حقیقی فیکشن بنا تھا، بالکل وہ آج بھی موجود ہے، لیکن انتخابی طور پر ان کی کتنی پذیرائی ہوئی بالکل وہ آپ کو اندازہ ہے. اور جب اسی طرح پھر پی ایس پی بنی تھی، پھر جب مرجر ہوا تو یہ بات، یہ احساس سب کو ہو گیا تھا، خالد مقبول بھائی کو، مصطفیٰ بھائی کو، اور میں بھی اپنے، کہ ایم کیو ایم سے نکل کے آپ سٹینڈ نہیں کر سکتے. بالکل. اور ہمیں یکجا ہونا ہوگا اور مل جل کر ہی جو ہے اس کشتی کو ہم کنارے لگا سکتے ہیں. میرا خیال بیٹر سینس نے پریویل کیا اور ہو گیا وہ. اس وقت ہم نے حقیقی کے جو سربراہ آفاق احمد ہیں ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ بھی آ جائیں. گورنر صاحب ان کو منانے بھی گئے تھے کامران ٹیسوری میں. اچھا لیکن خیر وہ نہیں مانے. بہت اچھا ہو جاتا اگر وہ بھی آ جاتے. اچھا دیکھیں اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے نا. اچھا اس میں اگر ایک پریشر کوکر ہوتا ہے نا، اس میں جب کوئی چیز پک رہی ہوتی ہے تو ایک ہر پارٹی ایک پریشر، اس کے اندر ایک پریشر کوکر ہے، وہ کچھ چیزیں پک رہی ہوتی ہیں. بالکل ہے. اچھا اگر آپ نے لڈ کھول دی نا تو پریشر نکل جائے گا، لیکن لڈ نہیں کھولی تو تھوڑا اس میں ذرا شور جب شور ہوگا تو باہر بھی ہلکی پھلکی موسیقی چلتی ہے، پھر باہر بھی آواز آتی ہے. تو یہ آپ کو اصل میں لڈ ہم نے کھولی نہیں، اگر ہم وقت پہ لڈ کھول دیتے تو آپ کو یہ پتا بھی نہ چلتا اندر کیا تو ہے. لیکن وہ اللہ کا شکر ہے اتنی صلاحیت ہے، اتنی بصیرت ہے کہ ان چیزوں کو بھی کیسے چیلنج کو بھی نمٹنا ہے وہ میرے خیال میں. میں ذاتی طور پر ایم کیو ایم کی بڑی مداح ہوں، اور کیونکہ میں تو عرصہ دراز کراچی میں رہی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سے سوال اس نشست کے جو میں پورے نہیں ہو سکے، لیکن کسی اور نشست پہ رکھتے ہیں. اور میں ضرور چاہوں گی کہ پارٹی کے جو اندر چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ کم از کم سارٹ آؤٹ ہو سکیں. بلکہ میرا خیال ہے بہت سے ایسے لوگ جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اگر یہ ایشوز ختم ہو جائیں یا کم از کم ہو جائیں تو جو کراچی کے عام لوگوں کے ایشوز ہیں وہ ان کی نمائندگی ایم کیو ایم شاید پارلیمنٹ فلور پہ بہترین انداز میں کر سکتی ہے. ایک مختصر وقفہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب موجود ہیں، اور مختصر وقفے کے بعد کچھ دیگر سٹوریز کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں حکومت اپنے موقف پر مختلف ایشوز کے حوالے سے قائم نظر آتی ہے، خاص طور پر جو بلوچستان میں پیش آنے والا واقعہ ہے اس کے بعد دہشت گردی کے حوالے سے جنگ پر بات کرنے کے لیے بہت سے ماہرین کی رائے ہے کہ سیاسی جماعتوں کو یکجا ہونا چاہیے، آپسی اختلافات کو بھلا کر بھی بہت سے ایشوز کے اوپر، خاص طور پر ٹیررزم سے جڑے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر کنسنسس کی بڑی حد تک ضرورت ہے. اپوزیشن کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیونکہ اپوزیشن بظاہر دیکھا جائے تو بالکل ایک مختلف ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک گرینڈ
اپوزیشن الائنس بنانے کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی یہ خواہش ہے کہ ایک ایسی احتجاجی تحریک چلائی جائے جو اس حکومت کو رخصت کر دے، تو کیا ایسے ماحول میں یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں اور اپوزیشن کا اس پر رد عمل کیا ہے؟ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک کے سینئر رہنما بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بشرا بی بی صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، اور سینئر وکیل رہنما بھی ہیں۔ نعیم صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر، پہلے تو ایک سوال میں کرنا چاہوں گی اسٹارٹنگ میں کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا ہے، ٹیررزم کے حوالے سے ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے یہ، اور اس کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک بڑی اس کے اگینسٹ ایک مہم چلا رہی ہے کہ آرمی چیف کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ آپ کے خیال میں کیا پولیٹیکل پارٹیز کو، اسپیشلی اپوزیشن کی بھی جماعتوں کو، اس موقع کے اوپر اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کر کے حکومت کا ساتھ دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کا ہر شہری، ہر رکن جو ہے وہ اس پہ بڑے گہرے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ممبر افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم بڑا واضح موقف رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ علی امین صاحب نے اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے اندر شرکت کی، اور اس وقت بھی انہوں نے یہ بات رکھی کہ کہیں پر بھی بات چیت سے معاملات کا حل نکالا جا سکتا ہے، یہ امن جو ہے یہ قائم ہو سکتا ہے اگر ہم اس طرف بڑھیں تو۔ لیکن ان کی بات کے اوپر جو ہے وہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی۔ جب کے پی کے اندر میٹنگ ہوئی، وہاں پر بھی یہ نقطہ انہوں نے رکھا، اور ٹی آر اوز جو ہیں وہ بھجوائے وفاقی حکومت کو، حالانکہ فارم 47 کی ہے، لیکن سیکیورٹی جو حالات ہیں امن کے حوالے سے، اس معاملے کے اوپر انہوں نے پھر بھی اپنے صوبے کی خاطر، اس ملک کی خاطر، پاکستان کی عوام کی خاطر، پاکستان میں امن کی خاطر انہوں نے کہا کہ ٹی آر اوز جو ہیں وہ میں بھجوا رہا ہوں اور آپ اس کا جواب دیجیے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ حالانکہ جو کے پی میں میٹنگ تھی اس میں یہ کہا گیا کہ آپ بات چیت کریں۔ تو پھر انہوں نے جو افغانستان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں گروپس جو بھی، ان سے ملاقاتیں بھی کی، لیکن وفاق کی طرف سے اس طرح کا رویہ انہوں نے یہ سمجھا کہ دیکھیں یہ صوبے کا معاملہ ہے اور صوبہ جو ہے خود دیکھے، خود کنٹرول کرے، حالانکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ آج جو بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے اس پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان ہو یا سندھ ہو، پنجاب ہو یا پاکستان کا کوئی حصہ ہو، وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ تو پالیسی جو ہے وہ بڑی بدلنی ہوگی، اور معاملات بات چیت سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ بندوق یا اس طریقے سے تو نہیں چیزیں، یہ تو بڑھتی رہیں گی، چلتی رہیں گی، اور اس سے جو ہے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو امن کے لیے ہمیں بات چیت کے کا طریقہ کار جو ہے اڈاپٹ کرنا ہوگا، اور یہی بات خان صاحب نے بھی گزشتہ میٹنگ کے اندر جو ہے وہ کی کہ بات چیت سے معاملات حل۔ صحیح، اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی او آرز بھیجے گئے تھے کے پی حکومت کی طرف سے، جو جرگہ وہ بھیجنا چاہ رہے تھے، ان ٹی او آرز کے اوپر ابھی تک حکومت نے خیر کوئی جواب بھی نہیں دیا ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، میری تصدیق یا تردید کر دیجیے گا، کہ خیبر پختونخوا میں خاص طور پر جو پی ٹی آئی ہے اس میں گروپ بندی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور مطلب ہر جماعت میں تھوڑا بہت تو ہوتی ہے گروپنگ، لیکن اب وہاں پر بہت واضح تقسیم نظر آ رہی ہے، یہ درست ہے کیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی جماعت کے اندر اختلاف رائے کسی بندے کا کسی ہو سکتا ہے، بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی، سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، تو اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جو عمران خان صاحب ہیں اس کے حوالے سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عمران خان کے تمام لوگ سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ہر بندہ جو ہے، اس پاکستان کا ہر شہری جو ہے، عمران خان کے موقف کی جو اس ملک کی خاطر وہ لے ہوئے ہیں، جو کہ قانون کی بالادستی ہو، ہمارا ملک آزاد ہو، ہمارے ادارے آزاد ہو، ہمارا ملک آگے بڑھے، خوشحالی ہے، اس موقف کو بالکل تمام لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ فرمائے گا نعیم کہ ایک تو آپ کے حوالے سے کل ایک انسیڈنٹ تھا جو ٹیلی ویژن چینلز کی زینت بنتا رہا، حلیمہ خان صاحبہ کی آپ کے ساتھ کچھ گرما گرمی ہوئی، اصل واقعہ کیا تھا؟ آپ بنیادی طور پر بات تو درست کہہ رہے تھے کہ کیسز اور جیلیں آپ لوگ بھگتتے رہے ہیں، سب لیڈرشپ نے یہ فیس نہیں کیا، لیکن اصل مدعا کیا تھا؟ کیونکہ اس حوالے سے بڑی اسپیکولیشنز ہوتی رہیں، پھر سوشل میڈیا پر بھی اور ٹی وی پر بھی۔ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، حلیمہ خانم پہ وہ ہمیشہ فکر مند رہتی ہیں اپنے بھائی کے حوالے سے، اسی طرح بی بی صاحبہ جو ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا خان صاحب کے ساتھ، اور اڈیالہ جیل بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں، تو کی فیملی فکر رکھ سکتی ہے، اور اس فکر کے اندر انہوں نے وکلاء سے بات کی کہ یہ تمام تر معاملات چل رہے ہیں اور ان کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے، جو کہ ایک پرسنل کیپیسٹی کے اندر وہ وہاں پر منع بھی کر رہی تھی کہ ہماری پرسنل گفتگو ہے، اس کو نہ نشر کیجیے۔ اس کو بڑا کیا گیا جیسے حلیمہ خانم میرے خلاف یا کسی کھڑی ہو گئی ہیں، اب اس طرح کی پیدا ہو گئی ہے، تو کوئی ایسا معاملہ جہاں
دہشت گردی ملک کے اندر جو ہے وہ جس عروج پہ ہو رہی ہے اس کے اوپر بچائیے کہ فوکس کیا جاتا. کل پورا میڈیا اس پہ ٹکر چلا رہا تھا اور تمام پروگراموں کے اندر یہ بحث ہو رہی. تو یہ کوئی نیشنل ایشو نہیں تھا. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا لیکن نعیم یہ فرمائے گا کہ کیا یہ درست ہے؟ اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ ان کی چیٹس لیک ہوئیں, کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی, اس سے وائبز اس قسم کی آتی ہیں کہ جیسے علیمہ خان صاحبہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ اختلاف رکھتی ہیں, پارٹی قیادت کے حوالے سے بھی ان کو کچھ ریزرویشنز ہیں. نہیں دیکھیں, جو چیٹس لیک کی بات کرتے ہیں نا جی, آپ کو پتہ ہی ہے آج کل جس طرح ٹیکنالوجی آ گئی ہے, خود ہی میسج بنا لیے جاتے ہیں اور واٹس ایپ کے اوپر ٹائٹل بھی دے لیے جاتے ہیں, نام بھی لیا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ کمپیوٹر سے کوئی بھی گراف بنانا جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے, تو لہٰذا کوئی بات نہیں ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹ بھی انہوں نے بی بی صاحبہ کے حوالے سے مسلسل جو ہے وہ باہر آ کر اسٹیٹمنٹس دیتی رہی ہیں اور دے رہی ہیں کہ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں وہ ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے ملاقات نہیں اجازت دی جاتی. مطلب اس طرح سے رکھا ہوا ہے جھوٹے کے کہ آپ ایما کی رول کے اوپر جو ہے 7 سال سزا آپ دے رہے ہیں. تو وہ ہمیشہ ان کے حوالے سے بات کرتی رہی ہیں بی بی صاحبہ کے حوالے سے. اگر کوئی ایسی رفت ہوتی تو وہ کبھی اس طرح بیان نہ کرتی. تو اس کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہی کر کے تو کارکنان یا وہ جماعت کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کارکنان مایوس ہوں یا لوگ مایوس ہوں. بہت بہت شکریہ. نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود تھے, سینئر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور پارٹی پالیسی کے حوالے سے اسپوکس پرسن بھی مقرر کیے گئے ہیں. یقیناً بات درست ہے کہ کور ایشوز کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے جو کہ حکومت ہو یا اسٹیٹ ہو سے تعلق رکھتے ہیں. باقی جو ایشوز ہیں ان کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرنی چاہیے. ایک اہم مسئلہ جو کہ اکانومی سے جڑا ہے, ایک مختصر وقفے کے بعد بات کریں گے کہ ایسی خبر جس سے بہت سے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ بیرون ممالک حوالہ اور ہنڈی سے جو رقوم کی منتقلی ہے اس میں خاص طور پر جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے, اور ڈالر کے جو فلکچویشن ہے ریٹ کی اس پہ بھی ان کا بڑا رول رہا ہے. کس طریقے سے, اس اسٹوری کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں آئی ایم ایف کا وفد پچھلے کچھ دنوں سے اور اگلے کچھ دنوں تک پاکستان میں رہنے والا ہے, وہاں اہم ترین فیصلے بھی اس حوالے سے ہو رہے ہیں. ٹیکس استثنا کے حوالے سے بھی کچھ درخواستیں یقیناً آئی ایم ایف سے کی جا رہی ہیں, لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو گزشتہ روز رہی تھی وہ بجلی کے جو ٹیرف تھے اس میں بنیادی طور پر جو کمی 2 روپے کی گئی تھی. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ ایک بڑا ٹارگٹ تو اس حکومت نے اچیو کر لیا ہے, لیکن اب اس کے بعد اگلے مرحلے کے اوپر کتنی فیسیلیٹیشن انڈسٹریل سیکٹر کو دی جا سکتی ہے. جہاں ایک موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرح سود 12% پر اسٹیٹ بینک کی طرف سے 2 روز پہلے برقرار رکھی گئی ہے. ماحول اس طرح کا بنتا نظر آ رہا ہے کہ موڈیز کی طرف سے بھی اب جو پاکستانی بینکس ہیں ان کا جو منظرنامہ ہے اس کو مستحکم سے یعنی سٹیبل سے پازیٹیو کر دیا گیا ہے. وقتی طور پر تو سننے میں یہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہے, لیکن کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں جو بڑی تشویشناک ہیں, اور یقیناً ہمارے معاشی سسٹم میں جو لوپ ہولز موجود ہیں اور جس کی وجہ سے پاکستان کا جو معاشی سسٹم ہے کمزور ہوتا رہا ہے اور پاکستان کو دھچکے اکانومی کے لحاظ سے لگتے رہے ہیں, اس حوالے سے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. بڑی ایک ایکسکلوزیو اور ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی جو کہ پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے سے تھی کہ پاکستان سے بیرون ممالک ڈالرز کی منتقلی میں ایک بڑا رول پراپرٹی ڈیلرز نے بھی ادا کیا. یہ وہ طبقہ ہے یا وہ سیکٹر ہے جس کے اوپر عموماً ٹیکسز کے حوالے سے بھی کافی چھوٹ نظر آئی ہے اور ایک زمانے میں اس طبقے نے بڑا کمایا بھی ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ جو اماؤنٹ یا یہ جو خبر ہے کہ ڈالرز کی منتقلی میں پراپرٹی ڈیلرز نے فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا ہے, آیا وہ ان کے اپنے ڈالرز تھے یا پھر لوگوں کے تھے. اس پہ جو انویسٹیگیٹو سٹوری تھی وہ ہمارے سینئر صحافی ہیں مہتاب حیدر صاحب جو اکانومی کے ایکسپرٹ بھی ہیں انہوں نے کی ہے, انہی سے اس کی تھوڑی تفصیل بھی لیں گے اور باقی جو اکانومی کے ایشوز سے گفتگو کریں گے. مہتاب سب سے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. پہلے تو میں آپ کے حوالے سے جاننا چاہوں گی جو خبر آپ نے دی تھی یہ کس طریقے سے, مطلب ریئل اسٹیٹ تو میں سمجھتی ہوں ویسے ہی بڑا امیر پروفیشن ہے, مطلب جو اس میں جاتا ہے وہ کماتا ہے, لیکن اب یہ جو ڈالرز منتقلی کی بات ہے یہ ان کا ذاتی پیسہ تھا یا یہ ٹیکس سے بچنے والا پیسہ تھا, بلیک منی تھا, یہ ایکچوئل سٹوری کیا تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر ان ریسنٹ ویکس کوئی ایکسچینج ریٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 سال کے اندر ایکسچینج ریٹ بائی اینڈ لارج بڑا سٹیبل رہا ہے. 278 کے اوپر ہی تقریباً جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ رہا ہے. تو اس اسٹیبلٹی کو پچھلے چند یعنی 2 to 3 ویکس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہلکی سی فلکچویشن جو ہے وہ شروع ہوئی, کوئی 10 پیساز 20 پیساز کی فلکچویشن جو ہے وہ نظر آئی. تو ایف بی آر نے اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن کی اور انہوں نے یہ دیکھا کوئی 70 سے زائد, ٹو بی ایگزیکٹ 72 ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر, چونکہ پاکستان میں یہ جو ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے اس میں بہت سی ٹرانزیکشنز کیش کے اندر ہوتی ہیں, بالکل
ان کا کوئی بیلنس کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو وہ بنیادی طور پہ ان کے پاس انویسٹرز ہیں اور عام لوگ ہیں بیسیکلی یہ جو ان کے پاس ان کے ذریعے انویسٹمنٹ کرواتے ہیں. تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں انہوں نے کافی زیادہ ایکسچینج کمپنیز کے ساتھ مل کر وہ پیسے فارن ایکسچینج کے اندر جس میں ڈالرز بھی ہیں اور درہم بھی ہیں اس کے اندر کنورٹ کی اور کنورٹ کر کے ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے باہر ٹرانسفر ہوئے ہیں. تو اس کی پوری لسٹ ایف بی آر نے پریپیئر کی ہے اور وہ لسٹ جو ہے وہ میرے پاس موجود بھی ہے. وہ لسٹ جو ہے اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کے ساتھ بھی وہ شیئر کر رہے ہیں اور اس کے اوپر مزید انویسٹیگیشن ہوگی. اس میں یہ دیکھیں یہ ماضی میں بھی یہ ٹرینڈ رہا ہے. پہلے تو ٹرینڈ پولیٹیشینز کون نہیں بھیجتا تھا حوالہ ہنڈی کے ذریعے. بالکل. تو ہم نے دیکھا کہ کوئی 10 سے 12 بلین ڈالرز کی ماضی میں بات کی جاتی تھی. ابھی یہ جو موجودہ فینامنا ہے اس کو کوانٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا چونکہ ایف بی آر کے لوگوں سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیش میں زیادہ پیسے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ لوگوں سے لیے ہوئے پیسے ہیں انہوں نے وہ بیسیکلی ایز ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے طور پہ پہلے یہاں پہ پلاٹس کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے تھے لیکن ابھی انہوں نے اس کو دبئی کے اندر جو ہے لوگوں سے لے کے اس کا ریکارڈ بینکوں کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس نہیں اور وہ کیش انہوں نے باہر حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیج دیا یعنی اس پیسے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اب یہ میں یعنی رف ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ یہ ملٹی ملین ڈالرز کا یہ ہے چونکہ اسی کے ذریعے اس لیے بھی یہ ریڈ الارم جو ہے وہ کرنا ضروری تھا. میں نے بھی سٹوری اسی وجہ سے کی کہ یہ ایکسچینج ریٹ کو مینوپولیٹ کرنے کا ایک بنیادی طور پہ دوبارہ سے یہ پرابلم جو ہے کریٹ نہ ہو جائے. اور دوسرا یہ بھی کہ ابھی بھی حوالہ اور ہنڈی کا جو کام ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب مجھے اس پہ ایک آخری کویسچن یہ کرنا ہے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ تو اسی وقت نوٹ کیا گیا ہوگا جب یہ ریٹ چینج ہوا ہوگا جی بالکل کہ اس کے اوپر اب یہ جو لوگ جن کی فہرست آپ کے پاس ہے کارروائی کیا ہوگی. اصل مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ خلاف کسی کے کچھ ہوتا نہیں ہے لیگل. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ ریڈ الارم کا مقصد یہ تھا کہ جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ایف آئی اے ہے باقی لوگ ہیں چونکہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جب بہت زیادہ یعنی ایکسچینج ریٹ کے اوپر بڑا پریشر تھا تو بیسیکلی اس میں ہنڈی اور حوالہ کے اوپر کریک ڈاؤنز ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں ایک جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اندر اسٹیبلٹی آئی تھی. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو ہے ایف بی آر کے ساتھ مل کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان سب کو مل کر جو ہے وہ اس کے بارے میں دیکھنا ہے اور اس کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب مہتاب دوسرا اسپیکٹ ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ بتائے گا کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ یہاں پر موجود ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کا وہ جو 1.1 ارب ڈالر کی غالباً قسط ہے وہ اب کتنے چانسز ہیں کہ وہ اب ہو جائے گا پروسیس کمپلیٹ اس کا. دوسرا یہ کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ بجلی کے ریٹ کے حوالے سے تھی. کل شہباز شریف صاحب نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بڑا اپریشیٹ کیا کہ دیکھیں ہم نے یہ ٹارگٹ بھی اچیو کر لیا. تو آپ کے خیال میں 2 روپے کا جو ایک ڈفرینس ہے وہ بہت بڑا ڈفرینس کریٹ کرے گا یا معمولی؟ اور دوسرا انڈسٹریل سیکٹر کے لیے کس حد تک اور ہمیں جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں بنیادی طور پر آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ پچھلے لاسٹ ویک سے جو ہے وہ یہاں پہ ہے اور 14 مارچ تک جو ہے انہوں نے یعنی فرائیڈے جو کمنگ فرائیڈے ہے اس تک یہاں پہ رہنا ہے. بائی اینڈ لارج جو ہے وہ پاکستان کی جو ابھی تک کی صورتحال جو ٹیکنیکل لیول کی ٹاکس ہوئیں اس کے اندر میجر جو ایشوز ہیں وہ 2 ایشوز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. ایک تو یہ پاور ٹیرف کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ پاکستان کی کوشش ہے کہ جو بیس لائن ٹیرف ہے جو 35 روپے 40 پیسے 35 روپے 70 پیسے کے لگ بھگ ہے اس کے اندر بنیادی طور پر ٹیرف میں کمی کی جائے. چونکہ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو سب سے پہلے یہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پروسپیکٹو کلیئر ہو جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سولرائزیشن بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. ابھی کوئی 3-3.5 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ سولر پہ جا چکا ہے اور اس میں جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کی جو یعنی جس قیمت پہ وہ واپس بیچتے ہیں گرڈ کے اندر وابڈا کو وہ اس کی قیمت تقریباً کچھ لوگ کہتے ہیں 27 روپے کے لگ بھگ 26 سے 27 روپے کے درمیان پر یونٹ ہے. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ سولرائزیشن بڑھتی ہے اور نیٹ میٹرنگ میں اضافہ ہوتا ہے چونکہ امپورٹڈ جو سولر پینلز ہیں اس کے نتیجے میں لگ یہ رہا ہے کہ یہ 9 سے 10 ہزار میگا واٹ تک چلی جائے گی اور سردیوں میں اب پاکستان میں پرابلم ہمارے پاس سرپلس ہو جائے گا. پرابلم یہ میں آپ کو بتا دوں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی 42-43,000 میگا واٹ کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے انسٹالڈ. ہماری سردیوں میں وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 9 سے 12 ہزار میگا واٹ پہ چلی جاتی ہے اور
गर्मियों में ज्यादा हो जाती है, ये 32-33 हजार मेगावाट तक चली जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये 6-7 हजार मेगावाट और आ जाता है सिस्टम के अंदर, तो उसके नतीजे में ये होगा कि हमारा जो इस टाइम बेस लाइन टैरिफ है उसमें 25 से 26 रुपए तो कैपेसिटी रीपेमेंट्स है। अगर ये नेट मीटरिंग बढ़ जाती है तो पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि डिस्कोस के बाहर डिस्कनेक्शंस की दरख्वास्तों की लाइनें लग जाएं। तो इसलिए हुकूमत ने बुनियादी तौर पर यह फैसला कर लिया है कि जो नेट मीटरिंग है, जो नई नेट मीटरिंग के लिए एप्लीकेशंस देंगे, उनके टैरिफ को 26-27 रुपए पर यूनिट से कम करके जो बाई बैक करते हैं उसको 9.5-10.5 रुपए कर दिया जाए, उसको सिंगल डिजिट के अंदर ले आया जाए, ताकि बुनियादी तौर, और वो किस तरह होगा, वो ये है कि हमारी जो टैरिफ है उसको कम करने की जरूरत है, ताकि ये जो सोलराइजेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है इसको डिसइंसेंटिवाइज किया जाए। लेकिन ये बेहतर नहीं है आपके ख्याल में? सोलर पैनल्स, पंजाब में तो पूरे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं सोलर पैनल्स के लिए। ये कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी है। यही एक तरफ हम कहते हैं कि हमने अपने वापडा के सिस्टम को वाइबल करना है, और वो वाइबल कब हो सकता है? वो वाइबल उस टाइम हो सकता है कि जब टैरिफ में कमी की जाए। बिल्कुल, चूंकि ये जो टैरिफ है, लोग सरकारी बिजली इस्तेमाल करें, वो बिजली इस्तेमाल करें, चूंकि बिजली अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी कैपेसिटी रीपेमेंट्स तो उधर ही खड़ी हैं। हाँ बिल्कुल। तो कैपेसिटी रीपेमेंट्स यही होगा कि यहाँ पे लोगों को उस वापडा के सिस्टम के ऊपर रखा जाए ताकि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, और आम आदमी के ऊपर जो कैपेसिटी रीपेमेंट का बोझ है जो 26 से 27 रुपए तक है, बहुत ज्यादा है, उसको जो है वो कम किया जाए। ठीक। अच्छा, लास्ट मिनट है मेहताब भाई, वक्त बड़ा कम है, मुझे ये बताएगा कि मूडीज की तरफ से हमारी रेटिंग जो है बैंकों की वो पॉजिटिव कर दी गई है स्टेबल से। आपके ख्याल में हम कुछ माशी इशारियों में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल बेहतरी की तरफ गए हैं जी। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम जो आज से एक साल, क्योंकि हमारी शरह नमो भी 3% रहने की, वरना हम बात करते थे 0.9% पे कहीं हम खड़े हुए थे कुछ अर्से पहले क्वार्टर में जो है वो 0.9% की ग्रोथ है। हमारा टारगेट 3.5% है, उन्होंने 3% की बात की है। बुनियादी पूरे तौर साल पे का एवरेज, सॉरी आपकी बात काट रहे हो, ठीक। अब बुनियादी तौर पे ये है कि हम जो डिफॉल्ट की बातें हो रही थी वो खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी भी ये चैलेंज है कि हम ये जो रिव्यू है इसको कामयाबी के साथ इसको कंप्लीट करें, ताकि बजट से पहले पाकिस्तान को ये किस्त मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये रिव्यू लिंगर ऑन हो जाए और बजट की अप्रूवल के साथ ना वो लिंक कर। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब, बहुत मुफस्सिल अंदाज में इस वक्त का जो हमारा सिनेरियो है, माशी एस्पेक्ट को भी मद्देनजर रखा जाए, कहाँ कहाँ पर अभी भी बहुत सी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने और उनके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हवाला मंडी का भी जिस तरीके से उन्होंने बड़ा डिटेल में रेफरेंस दिया। अब देखना होगा कि आया हुकूमत माशी तौर पर कुछ नई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट तो कर रही है, लेकिन आखिर एग्जीक्यूशन में उनके कहाँ कहाँ अभी भी गुंजाइश मौजूद है मज़ीद इम्प्रूवमेंट की। इसी नोट के साथ प्रोग्राम के बाद ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।